ایکشن کل سے شروع ہو رہا ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ پاکستان کی ون ڈے کرکٹ کا 1000واں انٹرنیشنل گیم ہے. جی ہاں, میچ کل ہوگا 4:30 بجے راولپنڈی میں اور یہ سیریز کا آغاز ہوگا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جیسے میں نے شروع میں کہا, بڑا تاریخی دن ہوگا پاکستان کی ون ڈے کرکٹ کے لیے. 1000واں گیم, انڈیا کے 1075 اور آسٹریلیا کے 1019 کے بعد اب تیسرا نمبر پاکستان کا. بالکل, پاکستان کی ون ڈے کی تاریخ اچھی ہے. اگر آسٹریلیا کا 63 کے قریب کا وننگ ریشو ہے, انڈیا کا 55 ہے, تو پاکستان کا بھی 54 ہے. لیکن ریسنٹلی پچھلے 1-2 سال میں جب سے 2023 کا ODI ورلڈ کپ ہوا ہے, پہلے راؤنڈ میں ہم باہر ہو گئے, پھر ایک بڑا زبردست ٹرانسفارمیشن آیا, ایک زبردست پیک ہم نے حاصل کی کہ ہم نے 2024 نومبر میں جا کے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا. 2002 کے بعد, یعنی تقریباً 22 سال بعد ہم نے آسٹریلیا میں جا کے وہ سیریز جیتی. پھر ہم نے جنوبی افریقہ کو 3-0 کیا. لیکن اچانک پتہ نہیں اس ٹیم کے ساتھ کیا ہوا. میں تو آج تک ابھی تک یہ سوچتا ہوں کہ عاقب جاوید اس بات کا جواب دیں, رضوان جواب دیں, یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے کوئی اعلیٰ عہدیدار اس بات کا جواب دیں کہ اس ٹیم کو کیا ہوا جو آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا کے آئی اور ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں ہرا کے آئی. ٹھیک ہے, ہم نے ٹرائی سیریز کا فائنل کھیلا چیمپئنز ٹرافی سے پہلے, لیکن چیمپئنز ٹرافی میں ہم پہلے راؤنڈ سے باہر ہوئے. پھر ہم ویسٹ انڈیز میں جا کر ویسٹ انڈیز سے ہار گئے. 90s کے بعد ہم پہلی سیریز ہارے. پھر ابھی ہم بنگلہ دیش میں جا کے بنگلہ دیش سے ہار گئے. ٹھیک ہے, ہم نے بنگلہ دیش میں تھوڑی ٹرائی کی, نئے لڑکے آزمائے, اور اس سیریز میں بھی ہم نئے لڑکے آزما رہے. لیکن ہماری ون ڈے ٹیم کو ایک دم سے پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی, شاید بھائی خراب ہو گئی. نظر کے ساتھ ساتھ ہماری چیمپئنز ٹرافی میں سلیکشن کا تو بہت بڑا ذمہ داری ہے نا. آپ ایک اوپنر کے ساتھ گئے, آپ نے اپنی ہوم کنڈیشن میں ایک اسپنر رکھا, کمپرومائز تو ہے چیزوں کے. دیکھیں نا کہ کمپرومائز بھی دیکھیں کہ رضوان اتنا سکسیسفل کپتان تھا جو آسٹریلیا میں پاکستان کو جتوا کے لایا, ساؤتھ افریقہ کے ساؤتھ میں, تو اس نے اپنا پیر نہیں زمین پہ مارا, فٹ ڈاؤن کہ میں جو ہوں وننگ کیپٹن ہوں, مجھے دوسرا اسپنر چاہیے ورنہ میں چھوڑتا ہوں کپتانی. اسی وقت چھوڑ دیتا. بعد میں بھی اسے ہٹایا ہی نا, بغیر پریس ریلیز میں اس کا مینشن کیے ہوئے سب کچھ, اس کو بھی تو ہٹایا نا. آپ اگر رضوان چیمپئنز ٹرافی کا کپتان تھا تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میچز دبئی میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, کنڈیشن دوسرے اسپنر کے لیے, لیکن کہتے ہیں اس نے تو خود نہیں بولا, لیکن اس نے تو خود کمپرومائز کیا کہ خوش دل کی وجہ سے. اگر اس نے کمپرومائز کیا تو آج وہ جس قسمت سے دوچار ہے, اس سے دوچار ہے کہ وہ ون ڈے سے باہر ہو گیا, کسی نے کوئی وہ پیش نہیں کی کہ جی آیا ہم نے ریسٹ دیا ہے, کیا کیا ہے. بعد میں آ کے مائک حسن نے کہا کہ ہم کچھ چونکہ آپشنز آزما رہے ہیں کہ روہیل نذیر کیسا ہے, غازی غوری کیسا ہے, تو ہم اس لیے ہم نے اس کو ہٹایا. کپتانی سے ہٹانے کا اس نے بڑا دو ٹوک کہہ دیا کہ نہیں ہم جیت نہیں رہتے, ہم ٹوٹل 2 میچ جیتے تھے جب سے میں آیا تھا, تو ہم نے کپتانی سے اسے ہٹا دیا. تو جب اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو پھر سچویشن اسی طرح کی ہوگی کہ ٹیم بھی خراب ہوگی اور آپ بھی ٹیم سے باہر ہو جاؤ گے, آپ کی کپتانی بھی چلی جائے گی. اچھا, جہاں تک کل کے میچ کی بات ہے تو پنڈی میں ہمارا ریکارڈ بڑا شاندار ہے. ابھی پچھلے 8 جو مینز ODI ہیں اس میں ہمیں کامیابی رہی ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ تسلسل ہے ایک وہاں پہ. سری لنکا سے ہم جو کھیلے تھے ٹرائی سیریز, زمبابوے سے اور سری لنکا سے, اس میں ہم 1 میچ ہارے تھے, اور زمبابوے سے ہم جیتے, پھر ہم ٹرائی سیریز کا فائنل جیتے. آسٹریلیا سے بھی ہمیں 3-0 جیتنا چاہیے. اگر ہم ایک بھی میچ ہارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری کارکردگی اچھی نہیں ہے, اس لیے کہ اتنی ویک ٹیم ہے, اتنی انڈر اسٹرینتھ ٹیم ہے. ایک مچ مارش تھے جو ان کے بیٹسمین تھے, وہ بھی باہر ہو گئے. کوپر کانولی ان کے سبسٹیٹیوٹ آ رہے ہیں, وہ بھی پہلے میچ میں اویلیبل نہیں ہوں گے. ان کی بالنگ بہت ہی ویک ہے, ایڈم زیمپا کے علاوہ کسی کی بھی 20 سے زیادہ وکٹیں نہیں ہیں. تو اتنا ان ایکسپیرینس اسکواڈ ہے, اس کے خلاف بھی اگر 3-0 نہیں جیتیں گے, جیسے ہم ساؤتھ افریقہ سے 1 میچ ہار گئے تھے, 2-1 جیتے ہمیں مطلب سری لنکا سے ہم جا کے 3-0 جیتے, تو یہ سیریز بھی ہمیں 3-0 والی. اچھا, یہ سیریز تو آبویسلی جیتنی بھی 3-0 چاہیے, لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک بری چیز ہوتی ہے, ورلڈ کپ میں بری پرفارمنس آتی ہے, پھر PSL میں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ واہ ہمارے سپر سٹارز چل رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہم بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ ہار جاتے ہیں, پھر آسٹریلیا کی CD ٹیم سے جیت کر کہیں گے نہیں سب ٹھیک ہے. یہ اصلی مسئلہ ہے, ہارنا اصلی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کور مل جاتا ہے. فارمیٹ اتنی جلدی چینج ہوتا ہے. اب آپ اگلی آپ کی ٹیسٹ سیریز آئے گی جولائی میں, پھر اس وقت آپ یاد کریں گے ہو ہمیں تو بنگلہ دیش سے شکست ہوئی تھی, ہم تو مسلسل ہار رہے ہیں, ہم تو 8ویں نمبر پر ہیں, ویسٹ انڈیز میں ہمارا کیا اشور ہوگا, ابھی ہمیں کپتان نیا اناؤنس کرنا ہے, نہیں کرنا, اسی کپتان پہ جانا ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو کوچنگ اسٹاف ہے, سرفراز وغیرہ,
یہ ابھی کنٹینیو کریں گے, یہی ویسٹ انڈیز جائے گا کوچنگ اسٹاف. صحیح ہے. تو کپتان جائے گا نہیں جائے گا, کپتان کی ٹیم میں جگہ ہے نہیں ہے, یہ اب اگلے چند دنوں میں ظاہر ہے سیریز کے بعد اناؤنس ہوگا. ویسٹ انڈیز والی سیریز پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. ابھی ہم جو ون ڈے سیریز کی بات کریں اس پہ اگر ہم آسٹریلیا کے اسکواڈ پہ نظر ڈالتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ کیونکہ وہاں سے سن رائزرز حیدرآباد باہر ہو گئی ہے تو شاید پیٹ کمنز آ جائیں یا ٹریوس ہیڈ اویلیبل ہو جائیں. ہیڈ بنگلہ دیش کے خلاف تو کھیل رہے ہیں, یہاں نہیں ہے. جہاں تک پیٹ کمنس کی بات ہے وہ تو بائی لیٹرل سیریز کو سیریس ہی نہیں لیتے. ہماری سیریز اگر بنگلہ دیش کے بعد ہو جاتی, پہلے بنگلہ دیش ہو جاتی, ہماری سیریز اس کے بعد ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, کیونکہ کافی پلیئر ہمیں اویلیبل ہو جاتے ہیں. اب بنگلہ دیش کی تیاری اچھی ہو جائے گی, ہماری تیاری اس ماٹھی مطلب کمزور سوری ماٹھی کا لفظ یوز بھی کر رہے تھے, کمزور تھوڑی انڈر اسٹینڈ ٹیم کے ساتھ ہماری تیاری اچھی نہیں ہوگی. اور اس پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ پیٹ کمنس, ہیزل ووڈ اور اسٹارک کو جو تینوں ون ڈے انٹرنیشنل کھیلتے ہیں, ابھی ون ڈے انٹرنیشنل سے ریٹائر نہیں ہوئے, اسٹارک T20 سے ریٹائر ہو گیا, وہ اپنے اگلے 21 ٹیسٹ میچوں کے لیے ورک لوڈ مینج کر رہے ہیں. انہیں اگلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا, اس والی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا بھی فائنل کھیلنا ہے. انہیں اگلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اپنے پلیئرز کو ورک لوڈ مینج کرنا ہے. اس ایک سال میں T20 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو 2027 میں فائنل ہوگا, 21 ٹیسٹ میچز کھیلنے اگر انہوں نے فائنل میں جانا ہے. ان کی پرائرٹیز بڑی پرائرٹی, اور اب بائیلیٹرل سیریز اب دیکھنا تھوڑے عرصے بعد بائیلیٹرل سیریز اسی طرح ہو جائے گی کہ انڈر 19 ٹیمیں بھیج دیا کریں گے, آپ کی انڈر 19 ٹیم اور میری انڈر 19, اس لیے کہ پلیئر ہمارے فرینچائز لیگ میں ملوث ہیں, وہاں پہ پیسے کما رہے ہیں, تو آپ انڈر 19 ٹیم سے بائیلیٹرل سیریز کھیلیں. صحیح بات ہے, کیونکہ اب یہ تو ہر بورڈ کی مجبوری ہے نا, IPL تو لڑکے کھیلنے جائیں گے تو اس کے بعد ان کا ورک لوڈ مینج کرنا مسٹ ہے. راجہ محسن نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. ٹرافی کی اندھی ہوئی ہے, راجہ اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا پلیز. جی بالکل, پنڈی میں کل سے پاکستان اور آسٹریلیا ون ڈے سیریز کا باقاعدہ آغاز ہوگا. یہ میچ اس لیے بھی خاصا ایک یادگار ہے کہ یہ پاکستان کا 1000واں ون ڈے انٹرنیشنل ہے اور ٹرافی انویل کر دی گئی ہے اس سیریز کی. پاکستان کے کپتان شاہین آفریدی اور آسٹریلین کیپٹن جوش انگلش نے ٹرافی انویل کی, اور اس موقع پر شاہین آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ آسٹریلیا ایک مضبوط ٹیم ہے اور کوشش کریں گے کہ اچھا کھیل دکھا سکیں. آسٹریلیا کے ساتھ ہمیشہ ہی بڑے سخت مقابلے ہوتے ہیں اور پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ ریسنٹلی ون ڈے میں جو ریکارڈ ہے وہ بڑا اچھا, اور گزشتہ 2 ون ڈے سیریز پاکستان نے اپنے نام کی تھی. شاہین آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ ان کامیابیوں سے ٹیم کا جو اعتماد ہے, جو مورال ہے, وہ خاصا بلند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پنڈی کے کراؤڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ خاصی جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے کراؤڈ سے بھی, اور خاصے جو ہے وہ حوصلہ ملتا ہے کھلاڑیوں کو, بڑا چارج کراؤڈ یہاں پر آتا ہے. تو خاصی ایکسائٹمنٹ بھی پائی جا رہی ہے کہ اس وقت عید کی چھٹیوں کے اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہیں, تو بڑی تعداد میں کل کراؤڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راجہ محسن ہمارے ساتھ تھے, کراؤڈ کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر رہے تھے. کراؤڈ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوگا کیونکہ ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں, تو کل زبردست ہم ایک پیکڈ ہاؤس دیکھ سکیں گے.